بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ کہتے ہیں کہ جب دوہرے رشتے آ جائیں تو دراڑیں گہری ہونے لگتی ہیں۔ ایسا ہی کچھ میرے ساتھ بھی ہوا تھا۔ میری ساس میری خالہ بھی تھیں۔ شادی سے پہلے میرا صرف ان کے ساتھ خالہ بھانجی والا رشتہ تھا۔ وہ میرے ساتھ بہت پیار سے پیش آتیں، میں بھی انہیں خالہ کہتے کہتے نہ تھکتی۔ سب کہتے تھے کہ تم نادیہ خالہ کی ہی بہو بنو گی۔ میں بھی اس وقت شرما جاتی کیونکہ عاصم سے دل ہی دل میں محبت کرتی تھی۔ وہ لاپرواہ سا نظر آتا، اس نے کبھی نظر بھر کر میری طرف نہیں دیکھا تھا۔ میرے ابا کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا، اسی لیے نادیہ خالہ کی ہمدردیاں ہمارے خاندان کے ساتھ تھیں، مگر کیا جانتی تھی کہ شادی کے بعد نادیہ خالہ کا یہ شہد جیسا رشتہ کانٹوں میں بدل جائے گا۔ میں نے تو نادیہ خالہ کو ہمیشہ ماں جیسی عزت دی، وہ بھی شروع میں مجھے بیٹی جیسا مان دیتی تھیں، مگر کہتے ہیں کہ انسان کے درمیان صرف دو رشتے ہی نہیں ہوتے، بلکہ بعض اوقات دوسرے تیسرے لوگ انسان کو ایک رشتے کے مخالف بھڑکانا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ نادیہ خالہ کے ساتھ بھی ہوا۔ جب نادیہ خالہ مجھے بہا کر اس گھر میں لائیں تو وہ میری بہت خدمت کرتیں، خیال کرتیں، اماں جیسا ہی میرا خیال رکھتیں۔ میں کام کرنے کو کہتی تو کہتیں کہ تم ابھی نئی نویلی دلہن ہو، میں تم کو کچن میں نہیں جانے دوں گی، ابھی تو تمہاری مہندی بھی نہیں اتری۔ میں نادیہ خالہ کی بات سنتی تو مجھے اماں یاد آ جاتیں۔ اگرچہ میرا گھر اماں کے گھر سے زیادہ دور نہیں تھا، مگر نادیہ خالہ کی ماں جیسی محبت پا کر مجھے لگتا جیسے اماں میرے گھر میں ہی رہتی ہوں۔ صحیح بات ہے، نادیہ خالہ کا رویہ بالکل ماں جیسا ہی تھا، مگر پھر ہمارے رشتے کو جیسے کسی کی نظر لگ گئی۔ میری نندیں جو کہ شادی شدہ تھیں اور دوسرے علاقوں میں رہتی تھیں، وہ گاہے بگاہے ہمارے گھر آنے لگیں، اور پھر کچھ ہی عرصے کے بعد ایک بری خبر ہم سب خاندان والوں کو سننے کو ملی، وہ یہ کہ میری بڑی نند عافیہ کی طلاق ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ انسان عام حالات میں اتنا برا نہیں ہوتا جتنا پریشانیاں اور تکالیف اسے برا بنا دیتی ہیں۔ میری نند عافیہ جو میری خالہ کی بیٹی تھی، میرے ساتھ اس کا بچپن گزرا تھا۔ وہ یوں تو بہت اچھے مزاج کی مالک تھی، مگر جب سے اس کی طلاق ہوئی تھی وہ چڑچڑی سی رہنے لگی۔ اس کی وجہ سے خالہ کو بھی پریشانی رہتی، وہ ہر وقت اپنی بیٹی کا سوچ کر اپنا دل کڑاتی رہتی۔ میں بھی اس ماحول میں دبی دبی سی رہنے لگی، کیونکہ میں نے دیکھا تھا میں اور عاصم جب بھی آپس میں ہنس کر بیٹھ کر باتیں کرتے تو عافیہ کو بہت برا لگتا۔ وہ جا کر خالہ کو بتاتی اور خالہ آ کر ہم دونوں کی سرزنش کرتی۔ میری تو نئی شادی ہوئی تھی، پھر عاصم میرے خوابوں کا شہزادہ تھا۔ عاصم کے ملنے پر میں بہت خوش تھی، اس کی ہر بات مانتی، کسی بات پر اختلاف نہ کرتی۔ اسی وجہ سے عاصم جیسا تیز مزاج والا شخص بھی میرے ساتھ پرامن طریقے سے رہ رہا تھا۔ میری خالہ کی بیٹی زبان کی بہت تیز تھی، گھر آ کر بھی اس نے یہی تماشے شروع کر دیے۔ سسرال سے تو طلاق لے ہی لی تھی، مائکے میں بھی آ کر بھائی اور بھابھی کا سکون برباد کر دیا۔ مگر اس سب کا اختتام یہیں پر نہیں ہوا، کرتے کرتے عافیہ نے میرے اور عاصم کے خلاف محاذ ہی کھڑا کر دیا۔ اب تو وہ اپنی چھوٹی بہن کو بھی یہ کہنے لگی کہ عاصم اور میری وجہ سے اس کے ذہن پر برا اثر پڑ رہا ہے، یہاں تک کہ ہمارے گھر میں بیٹھ کر باتیں کرنے اور ہنسنے پر بھی پابندی لگ گئی۔ خالہ مجھے دیکھتے ہی منہ پھیر لیتیں۔ مجھے یہ سمجھ نہ آتا کہ آخر خالہ کو مجھ سے دشمنی کیا ہے۔ عافیہ کے گھر آنے کے بعد سے اس نے میرے کپڑے، شیمپو، صابن وغیرہ سب استعمال کرنا شروع کیا۔ میں اگر اسے منع کرتی تو خالہ مجھے برا بھلا کہنے لگتیں۔ یوں کہیے کہ خالہ کا اصل روپ مجھے اب دیکھنے کو ملا تھا۔ میرا بھائی جو کہ عافیہ کے شوہر کا دوست تھا، وہ اکثر ہمارے گھر آتا تو بتاتا کہ عافیہ کی بدزبانی کی وجہ سے اس کے شوہر نے اسے چھوڑ دیا ہے، مگر یہ سب باتیں جب میں خالہ سے کہنے یا انہیں سمجھانے کی کوشش کرتی تو وہ الٹا مجھ پر برس جاتی۔ ایک دن ایک ایسی بات ہو گئی کہ خالہ کو غصہ آ گیا، کہنے لگیں میں
میں بھی دیکھتی ہوں کہ تم اپنی خوش مزاجی اور خوش بیانی کی بنا پر کب تک اپنے شوہر کے ساتھ خوش رہتی ہو۔ تم میری بیٹی کو باتیں سنا رہی ہو، تم یہ نہیں جانتی کہ تمہارا گھر صرف میری وجہ سے چل رہا ہے۔ تمہاری ساس بھی اگر عافیہ کی ساس جیسی ہوتی تو تم آج بیٹی ہمیں باتیں نہ سنا رہی ہوتی۔ ایسے ہی ہوتا ہے، جب کوئی دوسرے میں برائی دیکھتا ہے تو اس کا ڈھنڈورا پیٹتا ہے، سر عام اس کا اعلان کرتا ہے، مگر اپنے اندر جو خامیاں ہیں انہیں کوئی نہیں دیکھتا۔ خالہ کے منہ سے یہ باتیں سن کر مجھے بہت برا لگا۔ میں نے ان سے کچھ کہا تو نہیں، مگر میں جان گئی تھی کہ اب اس گھر میں میرا سکون ختم ہو گیا ہے۔ مجھے خالہ کی مرضی پر یا تو چلنا ہوگا یا پھر اپنے شوہر کے ساتھ فاصلے پیدا کرنا ہوں گے، مگر میں دونوں کے ساتھ ایک متوازن طریقے سے چلنا چاہتی تھی۔ میں نے خالہ کو کسی بات کا جواب نہ دیا، مگر اس کے باوجود بھی خالہ نے میرے خلاف باقاعدہ محاذ کھول لیا۔ ایک شام کا ذکر ہے، میری طبیعت خراب تھی، گھر کی دال سبزی کھانے کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ میں نے عاصم کو میسج کیا، وہ مجھ سے پوچھنے لگے کیا تم کچھ اچھا کھاؤ گی؟ میرے من میں آیا کہ میں ان سے کہوں باہر کی بریانی لے آئیں۔ عاصم میرے اس مزاج کو سمجھتے تھے، کہے بنا ہی سمجھ گئے۔ بریانی کی تھیلی میرے لیے اپنے کوٹ کی جیب میں ڈال کر گھر کے بیرونی دروازے سے بحفاظت اندر داخل ہو گئے، کیونکہ خالہ کے ہوتے ہوئے مجھے عاصم کے دروازہ بجانے پر دروازہ کھولنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ میری ساس کے خیال میں اس طرح گھر کا ماحول خراب ہوتا تھا، اور ایسا کرنے کی مجھے اجازت نہیں تھی، کیونکہ میری چھوٹی نند جو کہ غیر شادی شدہ تھی وہ ان باتوں سے غلط اثر لے سکتی تھی۔ یہ پٹی بھی عافیہ ہی کی پڑھائی ہوئی تھی۔ بہرحال میں نے اپنے شوہر کو دروازہ نہیں کھولا۔ عاصم جو نہ جانے کب سے گرم بریانی کی تھیلی اپنے کوٹ کی اندرونی جیب میں لیے گھوم رہے تھے۔ ماں اور بہن سے سلام کے فوراً بعد کمرے میں آ گئے۔ میں بھی کمرے میں بیٹھی تھی۔ انہوں نے دروازہ بند کیا اور بریانی کی تھیلی بیڈ پر پھینکی۔ یہ لو بھائی، تمہاری اس بریانی نے آج مجھے بہت پریشان کیا۔ میں ایک تو آفس سے جلدی نکلا، کیونکہ جو بریانی تمہیں پسند ہے وہ تو صبح کے 9 بجے آتا ہے اور رات کے 8 بجے چلا جاتا ہے۔ میں نے سوچا کہیں وہ چلا ہی نہ جائے، اس لیے تھوڑا جلدی چھٹی لے کر گھر آیا ہوں تمہارے لیے۔ اب تم بھی سارے کام چھوڑ کر مجھ سے باتیں کرو۔ میں اور عاطف یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اب ہم دونوں نے ایسا کون سا جرم کر دیا کہ دروازہ اتنی زور سے پیٹا جا رہا ہے۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے خالہ بھنائی ہوئی کھڑی تھیں۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ تمہیں پتہ نہیں گھر میں تمہاری جوان نند موجود ہے، اس کے سامنے رات کے 9 بجے ہی دروازہ بند کر لیا۔ تم کو شرم آنی چاہیے، تمہاری وجہ سے میری بیٹیاں نہ جانے کیا کیا سیکھ جائیں گی۔ میں تو تمہیں شریف سمجھ کر اس گھر میں بہا لائی تھی، مگر مجھے کیا پتہ تھا تمہارے تیور بھی ایسے ہی نکلیں گے۔ ارے وہ تو مرد ہے۔ جب میں نے اشارہ عاصم کی طرف کیا تو ساس نے فوراً مجھ پر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیا۔ وہ تو مرد ہے، وہ ان باتوں کو کہاں سمجھے گا؟ تم میں تو غیرت اور شرم ہونی چاہیے کہ اپنی بہن جیسی نند کے سامنے یہ سب کرتے تمہیں حیا نہیں آتی۔ ساس کی باتیں سن کر میرا دماغ گھوم گیا۔ اس دن میں پہلی مرتبہ ان کے سامنے لب کشائی کر بیٹھی۔ خالہ میں کون سا کوئی جرم کر رہی ہوں؟ آپ مجھے اپنے بیٹے کے نکاح میں بہا کر لائی ہیں، آپ ہمیں ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کرنے دیتی۔ کیا ہمارا بات کرنا آپس میں گناہ ہے؟ محجبین اتنی چھوٹی تو نہیں ہے جو اس بات کا اتنا برا اثر لے لے گی۔ اچھا ہے کہ اسے سمجھنا چاہیے میاں بیوی کا جائز رشتہ ہی سب کچھ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ آپ ٹی وی ڈراموں کو نہیں دیکھتی جہاں وہ حرام رشتے دن بھر دیکھتی رہتی ہے، کیا اس کا کوئی برا اثر نہیں پڑتا؟ میرے یہ بات کرنے کی دیر تھی کہ عاصم آگے بڑھ کر اپنی ماں کا دفاع کرنے لگے۔ چپ کر جاؤ ماریا، اپنی امی کے سامنے زبان چلاتے ہوئے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم تو کہتی تھیں کہ میں انہیں اپنی ماں جیسا سمجھتی ہوں، کیا اپنی ماں سے کوئی اس لہجے میں بات کرتا ہے؟ عاصم کے منہ سے بھی اپنی ماں کی حمایت سن کر میں تو ٹوٹ سی گئی۔ ایک تو وہ ماں بہنیں مل کر مجھے ذلیل کر رہی تھیں، پھر عاصم بھی میری حمایت کرنے کی بجائے اپنے ہی ماں کی طرفداری کر رہے تھے۔ مجھے لگا جیسے میں میدان جنگ میں اکیلی کھڑی ہوں۔ میں نے کسی سے بات نہیں کی اور کمرے سے یہ کہتی نکل گئی کہ آئندہ میں آپ کے بیٹے کے کمرے میں بھی نہیں آؤں گی۔ نکلتے نکلتے ساس کی نظر بریانی کی اس تھیلی پر پڑی تو اور ہی طوفان آ گیا۔ ہاں بھائی، تو یہ تھی اصل بات، تم بھی نکلے نا رن مرید، تم کیا اسے الگ کھانے لا لا کر کھلاتے ہو؟
اس کی زبان نہیں دیکھی؟ کیا پہلے کم چلتی ہے جو تم اس کو بازار کے کھانے بھی کھلا رہے ہو تاکہ یہ میرے خلاف اور بڑھ چڑھ کر بولے؟ خالہ نے روتے ہوئے عاصم سے کہا تو وہ بھی سر جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ اب تو یہ بات بھی اماں جان کو پتہ چل گئی تھی کہ عاصم میرے لیے بازار سے بریانی لائے تھے۔ بس اس بات نے مجھے اس قدر دل برداشتہ کیا کہ میں اوپر چھت پر چلی گئی۔ میرا خیال تھا کہ عاصم مجھے روکیں گے، مگر کسی نے مجھے روکنے کی جرأت نہیں کی۔ میں سیڑھیاں چڑھتی اوپر آ گئی۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اپنی اماں کی بری طرح یاد آ رہی تھی۔ اگر عافیہ کی طلاق ہو گئی تھی تو اس سب میں میرا کیا قصور تھا؟ خالہ کو چاہیے تھا کہ وہ میرے ساتھ ایک متوازن رویہ رکھیں۔ اگر میں نے کوئی بات کہہ بھی دی تھی تو برداشت کر لیتی۔ مجھ سے مقابلے بازی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مگر لوگوں کو یہ باتیں کہاں سمجھ آتی ہیں، وہ بھی پھر جب گھر میں کسی دوسرے کی بیٹی ہو اور بیٹی بھی یتیم۔ میں خاموشی سے چھت پر آ گئی۔ میں نے دل میں تہیہ کر لیا کہ آئندہ نہ ہی خالہ سے کوئی بات چیت کروں گی، نہ عاصم سے کوئی توقع رکھوں گی۔ ایک وقت تھا جب یہ سب رشتے میرے اپنے تھے، لیکن اب یہ وہ وقت آ گیا تھا جب خالہ اور عاصم میری شکل دیکھتے ہی مجھ پر کوئی نہ کوئی الزام عائد کر دیتے۔ حالانکہ میرا کام اس گھر میں ایک نوکرانی سے زیادہ کا تھا۔ میں سبھی کی خدمت کرتی، ہر ایک کے لیے الگ الگ کھانا بناتی، عافیہ کے کپڑے تک دھو دیتی، مگر عاصم کو یہ سب نظر نہ آتا تھا۔ ان کو میری 2 لمحوں کی وہ زبان درازی نظر آ گئی جو حق بات کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ خیر، میں نے سوچ لیا کہ میں چھت سے نیچے نہیں جاؤں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اپنے اماں ابا کے گھر روٹ کر جانے سے تو اچھا تھا میں روٹ کر اپنے ہی گھر کے چھت پر آ گئی تھی۔ کم از کم عاصم کو میری یاد آئے گی تو وہ مجھے لینے اوپر ضرور آئیں گے۔ سب کو پتہ تھا میں چھت پر گئی ہوں۔ جب کوئی نہیں آیا، مجھے چھت کے اندر بنے کمرے میں گھٹن ہونے لگی۔ میں نے دروازہ کھولا اور ننگے پاؤں ہی باہر آ گئی۔ چھت پر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ یہ گرمیوں کے دن تھے۔ ہمارے گھر کی چھت بہت صاف ستھری تھی۔ جب میں اماں کے گھر رہا کرتی تھی، چھت پر لیٹنے سے اکثر ڈر لگتا تھا کیونکہ گھر ساتھ ساتھ جڑے ہوئے تھے اور پھر چھت پر اکثر چھپکلیاں اور کاکروچ بھی گھومتے پھرتے۔ مگر عاصم کے گھر کی ایک بات اچھی تھی کہ ایک تو گھروں کی چھتیں آپس میں ملی ہوئی نہیں تھیں، سو کسی کے آنے کا خدشہ نہ تھا، اور دوسری اچھی بات یہ کہ یہ علاقہ بہت صاف ستھرا تھا۔ یہاں کاکروچ اور چھپکلی وغیرہ کے آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ بس پردے کی وجہ سے ہم لوگ اکثر چھت پر آنے سے گریز کرتے، مگر رات کے وقت تو چھت کا سہانا ماحول دل اور روح تک کو سرشار کر دیتا۔ میں نے سوچا نیچے جانے کی کیا ضرورت ہے، یہیں بیٹھ جاتی ہوں، عاصم کا انتظار کروں گی، نہیں تو اللہ کا ذکر کر لیتی ہوں، یا اگر نیند آئی تو سو جاؤں گی۔ اتنی تو میری پکی نیند نہیں تھی کہ میں آنکھیں موندے لیٹی رہوں اور سورج کی روشنی مجھ پر پڑتی رہے۔ میں نے تہیہ کر لیا کہ رات کو یہیں سو جاتی ہوں، صبح فجر سے پہلے واپس اپنے کمرے میں چلی جاؤں گی، تب عاصم کو بھی احساس ہوگا کہ میں رات بھر کمرے سے باہر رہی ہوں، تو وہ مجھ سے کوئی نہ کوئی اچھی بات ضرور کریں گے۔ خیر، اندر والے کمرے سے کھیس اٹھا کر میں نے باہر چارپائی پر ڈالا اور پھر اپنا دوپٹہ اوڑھ کر تھوڑی دیر کمر سیدھی کرنے کو لیٹ گئی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ مجھے آس پاس کسی سرسراہٹ کا احساس ہونے لگا۔ مجھے لگا جیسے عاصم مجھے منانے اوپر آئے ہوں۔ اماں تو اب سو گئی ہوں گی، ظاہر ہے بیوی کی یاد آئی ہوگی۔ یہ سوچ کر میں نے اپنا منہ اور زیادہ بازوں میں چھپا لیا۔ میں چاہتی تھی کہ عاصم کو یہ تاثر دوں کہ میں سو رہی ہوں یا پھر ان سے سخت ناراض ہوں۔ تبھی مجھے اپنے بالوں پر کسی ننھے منھے لمس کا احساس ہوا۔ میں پھر بھی یہی سمجھی کہ یہ عاصم ہی ہیں، مگر ہاتھ بہت نرم سے تھے، جیسے کوئی چھوٹا سا بچہ میرے بالوں سے کھیل رہا ہو۔ پہلے تو میں نے کچھ نہ کیا، مگر پھر جب پیروں کی طرف بھی ایسا ہی لمس محسوس ہوا تو میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ سامنے 2 چمکتی ہوئی آنکھیں تھیں، جنہیں دیکھتے ہی گھبرا کر میں شاید چیخ مار دیتی، مگر ایسا نہیں ہوا، کیونکہ جب اندھیرے سے میری آنکھیں مانوس ہوئیں تو سامنے ایک انتہائی خوبصورت بچہ کھڑا تھا اور یہ چمک اسی کی آنکھوں کی تھی۔ پھر میں نے اپنے سرہانے کی طرف نظر دوڑائی تو دیکھا دوسری طرف دوسرا بچہ کھڑا تھا۔ دونوں بچے انتہائی خوبصورت
اور غیر یقینی حد تک پرنور چہرے والے تھے۔ ان کی آنکھیں اندھیرے میں چمک رہی تھیں۔ میں تو پہلے دیکھ کر یہ سمجھی تھی کہ شاید کوئی بلی آ گئی ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ وہ دونوں بچے ہی تھے اور انسانی بچے لگ رہے تھے۔ میں نے انہیں اپنے پاس بلایا، وہ دونوں ہی میرے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ پھر ان دونوں نے میری طرف دیکھا، جیسے کوئی اشارہ کر رہے ہوں، جیسے کچھ کہنا چاہتے ہوں۔ بار بار میرے سر کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ میرے سر پر سفید چادر تھی۔ میں نے وہ چادر اتار کر انہیں دے دی۔ بچے میری چادر لے کر بھاگتے ہوئے چھت کے دوسرے کونے کی طرف چلے گئے۔ وہاں سے لے کر میری چارپائی تک انہوں نے وہ سفید چادر بچھائی اور اس پر آرام سے بیٹھ گئے۔ انہیں بیٹھے تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ دوسری طرف سے ایک عورت دکھائی دی۔ عورت نے بھی کم و بیش اسی طرح کے کپڑے پہن رکھے تھے۔ میں ان تینوں کو دیکھ کر حیران تھی کہ رات کے اس سناٹے میں، آخری پہر میں، آخر یہ تینوں یہاں کیا کر رہے ہیں۔ ان کی خوشی دیکھ کر مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ مجھ سے مل کر بہت خوش ہیں، لیکن وہ تھے کون؟ میں تو انہیں نہیں جانتی تھی۔ میں نے اس عورت کی طرف دیکھا جو میرے سامنے سر جھکائے کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر میں نے مسکرا کر اسے سلام کیا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں ان تینوں کے درمیان بہت اجنبی سی ہوں۔ یہ لوگ کون تھے؟ پھر میرے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا، کہیں یہ کوئی دوسری مخلوق تو نہیں؟ آس پاس تو کوئی گھر بھی نہیں ہے۔ میں تو اپنی پریشانی میں نہ جانے کن خیالوں میں کھو گئی تھی کہ ان لوگوں کے آنے پر مجھے ذرا بھی حیرت نہیں ہوئی۔ آپ لوگ کون ہیں؟ میں نے حیرت سے دوبارہ سوال کیا۔ بیٹی، میں تم سے درخواست کرنے آئی ہوں، میرے بچوں کو کچھ مت کہنا، ہم یہیں رہتے ہیں، مگر میرے بچے تمہیں دیکھتے ہیں تو اکثر مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ ان کی مدد کیوں نہیں کرتیں۔ اس عورت نے مجھ سے کہا تو میں حیران ہی رہ گئی۔ مگر آپ ہیں کون؟ میں نے کپ کپاتے ہونٹوں سے پوچھا تو عورت میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اس کے جسم کی حدت مجھ تک پہنچ رہی تھی۔ اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، شفقت سے دلاسا دیا اور بولی، بیٹی، میں اسی گھر میں رہتی ہوں مگر کسی کو نظر نہیں آتی۔ یہ میرے 2 بچے ہیں، دونوں تمہیں بہت محبت سے پیش آئیں گے کیونکہ تم اکثر بے دہانی میں ان کے لیے کھانا رکھ دیتی ہو۔ یہ کھانا کھا کر بہت خوش ہوتے ہیں، تمہیں دعائیں دیتے ہیں۔ میں اپنے گھر والوں سے جدا ہو کر یہیں رہ گئی ہوں، اس لیے واپس نہیں جا سکتی، مگر میں کمزور ہوں، اس عمر میں مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تم کہیں ان بچوں کی شرارتوں سے تنگ آ کر جھاڑ پھونک مت شروع کر دینا، ہمارا اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، ہمیں اس گھر سے محبت ہے۔ اس عورت نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا تو میں بھی حیران رہ گئی۔ یہ عورت کیا کہہ رہی تھی؟ کیا یہ واقعی اس گھر میں رہتی تھی؟ لیکن ایسا کیسے ممکن تھا؟ پھر واقعی یہ جنات ہی ہوں گے، میں نے دل میں سوچا، مگر جنات اور اتنے مہربان، یہ کیسے ممکن ہے؟ دل اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھا۔ پھر ان بچوں نے مجھے سلام کیا اور تینوں اذان کی آواز کے ساتھ غائب ہو گئے۔ میں ابھی تک حیرت میں ڈوبی ہوئی تھی کہ اتنا سارا وقت ایک دم کیسے گزر گیا۔ میں نے تو ابھی ان لوگوں سے چند باتیں ہی کی تھیں۔ بہرحال صبح تک مجھے نیند نہیں آئی، نیچے آ گئی، مگر یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوا کہ دروازے پر کنڈی لگی تھی، یعنی کہ خالہ نے اتنا بھی احساس نہ کیا کہ مجھے نیچے آ کر سونے کا ہی کہہ دیتی۔ خیر میں خود ہی نیچے آ گئی۔ اماں جان بھی ابھی نماز کے لیے اٹھی تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی وہ پھر سے بھڑک اٹھیں۔ لگتا ہے کہ شام کی بات انہیں بھولی نہیں تھی۔ خود تو ہر وقت اپنے شوہر کے کان بھرتی رہتی ہو، میرا بیٹا میرا نہیں رہا، اب جلدی سے کھانے کی تیاری کرو، ناشتے میں کچھ اچھا سا بناؤ، آج عافیہ کی سالگرہ ہے، اس نے گھر کا کوئی کام نہیں کرنا، تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم اس کے دکھی دل کا مداوع کرو، جانتی ہو نا کہ وہ کن حالات سے گزر رہی ہے۔ ساس نے مجھے نیا حکم نامہ سنا دیا۔ مجھے تو رات بھر کی نیند بھی نہیں پوری ہوئی تھی، بہت سخت سونے کا دل کر رہا تھا، مگر اب تو بڑی سرکار کا آرڈر آ گیا تھا، اسے کیسے ٹال سکتی تھی۔ خیر اپنے کمرے میں چلی گئی، نماز وغیرہ ادا کر کے کمرے سے باہر آئی۔ پتہ نہیں نن نے صبح 6 بجے کون سا ناشتہ کرنا تھا، مگر کچن میں حاضری لگانا تو ضروری تھا۔ پھر نہ جانے کیا ہوا کہ میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گئی۔ تھوڑی دیر نہیں گزری تھی کہ کسی نے میری کمر پر زور کا مکہ مارا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، دیکھا تو سامنے ساس کھڑی تھیں، وہ بہت غصے میں لگ رہی تھیں۔ عاصم بے خبر سو رہے تھے۔ میں نے تمہیں کیا کہا تھا اور تم کیا کر رہی ہو؟
رات بھر چھت پر نہ جانے کیا کرتی رہیں اور اب یہاں آ کر سو رہی ہو؟ تمہیں کچھ شرم حیا نام کی چیز ہے؟ ابھی میری ساس یہ باتیں کر ہی رہی تھیں کہ ان کی چیخ نکلی اور وہ اپنا پاؤں پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ لگتا تھا ان کے پاؤں میں سخت موچ آئی تھی۔ کیا ہوا خالہ جان، آپ کا پاؤں ٹھیک ہے؟ میں نے فکر مندی سے پوچھا۔ ارے منحوس، نہ جانے کس چیز نے کاٹ لیا ہے، خالہ نے اپنا پاؤں ملتے ہوئے کہا۔ میں نے دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، البتہ سرخ رنگ کے 2 نشان تھے، جسے دیکھ کر میرے ذہن میں عجیب سا خیال آیا۔ یہ کسی انسانی دانت کے نشان لگتے تھے۔ بہرحال میں خاموش رہی۔ خالہ بھی باہر چلی گئیں۔ میں ان کے پیچھے پیچھے کمرے سے باہر آئی۔ ارے اب میرا منہ کیا دیکھ رہی ہے؟ میری ساس نے غصے سے کہا۔ جا کر میرے لیے گرم پانی کی بوتل لے کر آ، دیکھ نہیں رہی کتنا مسئلہ بن گیا ہے؟ ساس نے یہ کہہ کر مجھے کچن میں جانے کا اشارہ کیا۔ میں پانی لے کر آئی تو ان کی زبان پر میرے لیے سخت نفرت بھرے جملے تھے۔ پھر میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ ساس کو اپنا ہوش نہ رہا۔ میں نے بھی اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ صبح کے تقریباً 8 بجے پھر ساس اماں نے جگا دیا۔ میں نے تجھے کہا تھا کہ آج عافیہ کی سالگرہ ہے، وہ کوئی کام نہیں کرے گی۔ خالہ نے پھر سے اپنا لیکچر شروع کر دیا۔ جانتی ہوں خالہ، میں رات بھر نہیں سوئی، مجھے نیند آ رہی ہے۔ ویسے بھی دن کا اور شام کا تو میں نہیں کرنا ہے، آپ عافیہ سے کہہ دیں وہ کھانا بنا لے۔ میرے یہ کہنے کی دیر تھی کہ مجھ پر تھپڑوں کی بارش ہوتے ہوتے رہ گئی۔ ساس کو ایک بار پھر کمر میں درد اٹھا اور وہ ہاتھ رکھ کر زمین پر بیٹھ گئیں، ساتھ ہی مجھے بھی گالیاں دینے لگیں، کبھی منحوس تو کبھی جادوگرنی کہتی۔ میں نے ان کی بات پر دھیان نہیں دیا۔ تبھی کھڑکی سے مجھے وہی 2 بچے ہنستے ہوئے نظر آئے جو میں نے اس رات چھت پر دیکھے تھے۔ یہ دیکھ کر میں بھی زیر لب مسکرا دی۔ شاید میرے دوست میری مدد کر رہے تھے۔ میں اپنی ساس کی بے عزتی یا پھر توہین نہیں چاہتی تھی۔ میں نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ میں انہیں سمجھاؤں گی کہ ایسا مت کریں۔ وہ میرے حسن سلوک سے متاثر ہو کر میری ہی ساس کو تکلیف دے رہے تھے۔ ایسا کرنے سے میرے گھر کا ماحول اور بگڑ رہا تھا۔ میں نے انہیں زیادہ کچھ نہیں کہا، چھت پر جا کر ایک سادہ سی درخواست کی اور وہ باتیں جو میں ان سے کہنا چاہتی تھی میں نے ان کے نام ایک خط میں لکھ کر چھت کے پاس رکھ دیں۔ اس کے بعد وہ خط تو غائب ہو گیا، انہوں نے بھی میری ساس کو تنگ کرنا چھوڑ دیا۔ میں خوش ہوں کہ میں نے اپنی بے عزتی کا بدلہ اپنی ساس سے غیر ماورائی طاقتوں کے ذریعے نہیں لیا، ورنہ اگر میری جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو وہ یقیناً اپنی طاقت سے بڑھ کر اپنا بدلہ لیتی، مگر میں نے اپنا بدلہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔